کرم چاہیے تیرا تیرے خدا کا، کرم چاہیے تیرا تیرے خدا کا، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم۔ یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ کچھ ایسا گما دے محبت میں اپنی، کچھ ایسا گما دے محبت میں اپنی، کہ خود کہہ اٹھوں معم غوث اعظم۔ خدا بندہ دعا مقبول کر ہم رو سیاہوں کی، خدا بندہ دعا مقبول کر ہم رو سیاہوں کی، گناہوں کو ہمارے بخش صدقہ غوث اعظم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، قابل قدر نوجوان دوستو، قابل قدر سامعین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین اکرام، حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سوانح حیات آج کی اس مجلس میں یادگار سیریز کے تحت سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حق تعالی شانہ نے اپنے دین متین کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، جو رجال دین کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ دین کے ہر شعبے کی حفاظت اور اس کو دجالوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے مقدس حضرات کو پیدا فرماتا ہے، جو کما حق وہ اس خدمت کو انجام دے کر دین کی صحیح قد و خال کو ظاہر کرتے ہیں۔ سید الطائفہ، شیخ طریقت، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا اسم گرامی امت مسلمہ قیامت تک فراموش نہیں کر سکتی کہ دین کے ہر شعبے کی صحیح حفاظت اپنے دور میں جس قدر آپ نے فرما کر امت پر احسان کیا ہے، شاید ہی کسی دور میں اتنی جامعیت و کمال کے ساتھ حفاظت کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قبول عام عطا فرمایا کہ سلوک و طریقت کے مختلف سلاسل و طبقات میں کسی بزرگ کے حصے میں نہیں آیا۔ دوسرے بزرگوں کی شہرت و مقبولیت عموماً اپنے ہی حلقے تک محدود رہی، لیکن حضرت شیخ کی مقبولیت و شہرت اپنے سلسلہ قادریہ سے نکل کر ہر شعبے اور ہر سلسلے کے عوام و خاص کی زبان تک مختلف القابوں کے ساتھ پہنچ گئی۔ ولادت باسعادت۔ آپ کی تاریخ ولادت سنہ 470 یا 471 ہجری بیان کی گئی ہے۔ ایران کے ایک مشہور قصبہ گیلان میں آپ کی ولادت ہوئی، جبکہ آپ کے والدہ ماجدہ کی عمر 60 سال ہو چکی تھی، جو عموماً ایسی عمر ہے جس میں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ گویا حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی یہ پہلی کرامت تھی۔ اس میں گرامی و نسب، آپ کا لقب محی الدین، کنیت ابو محمد اور نام عبد القادر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنے والد ماجد سید ابو صالح کی طرف سے 11ویں پشت میں جا کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور والدہ محترمہ ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے 14ویں پشت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ اس طرح آپ نسبی شرافت و سیادت سے من جانب اللہ نوازے گئے۔ طفولیت یعنی بچپن۔ آپ کی عمر 5 سال کی تھی کہ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ کی تربیت و نگرانی والدہ محترمہ کے حصے میں آئی۔ وہ سوت کاٹ کر گھر بھر کا گزارا چلاتی تھیں اور کبھی فاقے تک نوبت پہنچتی تھی۔ وہ صبر و رضا کی پیکر یہ کہہ کر کہ آج ہم اللہ میاں کے مہمان ہیں، اپنی اور گھر بھر کی تسلی کر دیتی۔ آپ نے چھوٹی سی عمر سے مکتب جانا شروع کر دیا تھا، اور اسی حالت طفولیت میں آپ کے سامنے عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کیا، مجھے ایک غیبی آواز آئی، یعنی اے بابرکت ہستی میرے پاس آ۔ آواز دینے والا دکھائی نہ دیا۔ آپ خوف زدہ ہو گئے
اور والدہ کی گود میں آ بیٹھے۔ آپ اشارہ غیبی کا مطلب سمجھ گئے اور والدہ محترمہ سے بزرگوں کی خدمت و صحبت اور تکمیل علم کے لیے بغداد جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ کی والدہ نے بخوشی اجازت دے کر رقت سفر تیار کرنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے والد نے کل 80 دینار چھوڑے تھے، جن میں 40 اشرفیاں تمہاری صدری کی تہ میں سی دی ہیں، لہٰذا بنام خدا جاؤ، ہمیشہ راست بازی اور استقامت کا اپنا شعار بناؤ۔ اتفاق سے راستے میں ڈاکہ پڑا۔ ایک ڈاکو نے آپ سے بھی پوچھا کہ تیرے پاس بھی کچھ مال ہے؟ آپ نے برجستہ فرمایا کہ ہاں، 40 اشرفیاں میری صدری میں سلی ہوئی ہیں، میری ماں نے سی ہیں۔ اس افراتفری کے عالم میں جب کہ لوگ اپنے مال کو چھپاتے پھرتے ہوں، آپ کا اس طرح اپنے مال کو ظاہر کر دینا آپ کی اخلاقی قوت پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ ڈاکو کو بھی اس طرح سچ بولنے سے تعجب ہوا اور اپنے سردار کے پاس آپ کو لے گیا۔ سردار نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرما دیا کہ میری والدہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ میری والدہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ کی والوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں بجلی کی سی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں بجلی کی سی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ کے بھی یہ الفاظ اس سردار کے دل پر اثر کر گئے اور اس نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ لڑکا اپنی ماں کے حکم کی اتنی تعمیل کرتا ہے کہ جان و مال کے کسی خطرے کی اس نے پرواہ نہیں کی، اور میں خالق حقیقی کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے قافلے والوں کو تمام مال و اسباب واپس کر دیا اور سچی توبہ کر کے بقیہ زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزار دی۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے وقت کے اولیاء میں سے ہوا، واللہ عالم۔ تکمیل علم کے لیے آپ کا یہ سفر 488 ہجری میں جب آپ کی عمر مبارک 18 برس کی تھی پیش آیا۔ بغداد شریف میں تشریف لانے کے بعد آپ نے جناب ابو سعید مخزومی حنبلی سے علم فقہ، احمد بن مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے ابو الغالب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے علم حدیث اور ابو زکریا تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے علم ادب کی تکمیل فرمائی۔ آپ کے شیخ ظاہر و باطن ابو سعید مخزومی کو آپ کے ظاہری و باطنی کمالات پر اتنا اعتماد ہوا کہ جس مدرسے کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی اس کے تمام انتظام و انصرام آپ کے فرما کر خود علیحدہ ہو گئے۔ آپ اس مدرسے کی ظاہری و باطنی ترقی میں ہمتاً مشغول ہو گئے۔ حدیث، تفسیر، فقہ اور دیگر علوم کی تدریس خود شروع فرمائی اور ساتھ ہی وعظ و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ تھوڑے ہی دنوں میں تشنگان علوم کا ایک ہجوم ہو گیا اور مدرسے کی موجودہ عمارت ناکافی ہو گئی۔ آپ کی ان خدمات کی وجہ سے یہ مدرسہ آپ ہی کے نام پر مدرسہ قادریہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آپ کی تدریسی زندگی سنہ 528 ہجری سے سنہ 561 ہجری تک کل 33 سال کے عرصے تک ہے، جس میں آپ اول وقت تفسیر و حدیث، ظہر کے بعد قرآن کریم اور بقیہ اوقات میں فقہ و اصول وغیرہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم ظاہری میں وہ رسوخ و کمال عطا فرمایا تھا کہ فتویٰ لکھتے وقت نہ کتاب دیکھتے نہ کچھ سوچتے، اور آپ کا یہ جواب تمام علماء میں حجت مانا جاتا۔ طریقت و سلوک۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد حق تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر آپ نے ایسے مجاہدات کیے جن کی مثال نہیں مل سکتی۔ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک نماز فجر عشاء کے وضو سے ادا کرتا رہا اور 15 سال تک ایک رات میں پورا قرآن کریم نماز میں ختم کرتا رہا، اور 3 دن سے 40 دن تک ایسا بھی وقت آتا رہا کہ نہ کھانے کو کچھ ملتا اور نہ آرام اور نیند ہی نصیب ہوتی۔ آپ کے فرزند شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کسی ایسے ویران جنگل میں تھا جہاں نہ پانی تھا نہ کھانے کی کوئی چیز۔ چند روز وہاں رہا اور مجھے ایک خطرہ تک نہ مل سکا۔ تشنگی سے، پیاس سے میری بری حالت ہو گئی۔ اچانک ایک ابر نمودار ہوا اور بارش شروع ہو گئی۔
اور میں نے بقدر ضرورت اپنی پیاس بجھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی ابر میں نے ایک ایسی روشنی دیکھی جو آسمان کے کناروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں سے ایک آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں ہوں تمہارا رب، اب میں تمہاری عبادات اور ریاضت سے راضی ہو گیا اور میں نے تمہارے لیے ہر حرام چیز کو حلال کر دیا۔ میں نے یہ سن کر اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ اے ملعون، دور ہو، کیسی باتیں کرتا ہے۔ اس پر وہ روشنی ختم ہو کر دھواں سا چھا گیا اور آواز آئی کہ اے عبد القادر، تم اپنے علم و فقہ کی وجہ سے محفوظ ہو گئے، ورنہ اسی صحرا میں نے تم جیسے 70 بزرگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اے ملعون، میں اپنے علم سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی دستگیری سے محفوظ ہو گیا۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ شیطان تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی بات سے کہ میں نے تمہارے لیے ہر حرام چیز کو حلال کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہ حرام باتوں کا حکم فرماتا ہے نہ انہیں پسند کرتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو 2-3 تسبیحیں پھیر کر، 2-4 سجدے کر کے، موٹا جھوٹا لباس پہن کر اپنے آپ کو شریعت کی تمام قید و بند سے آزاد کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز و روزہ، یہ حلال و حرام، یہ طہارت و نجاست کے مسائل ہمارے لیے نہیں، ہماری نماز تو روحانی ہے، ہمارا روزہ روحانی ہے اور ہم شریعت کے پابند نہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو 2-3 تسبیحیں پھیر کر، 2-4 سجدے کر کے، موٹا جھوٹا لباس پہن کر اپنے آپ کو شریعت کی تمام قید و بند سے آزاد کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز روزہ، یہ حلال و حرام، یہ طہارت و نجاست کے مسائل ہمارے لیے نہیں، ہماری نماز تو روحانی ہے، ہمارا روزہ روحانی ہے اور ہم شریعت کے پابند نہیں۔ ایسے لوگ وہ سرتاج اولیاء محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور سمجھیں کہ طریقت کا کوئی مرتبہ شریعت پر پابندی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ سمجھیں کہ طریقت کا کوئی مرتبہ شریعت پر پابندی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو شریعت سے آزاد کر کے مراتب روحانی کا دعویٰ کرنے والا زندیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء امت کو سینکڑوں کرامتوں سے نوازا ہے، لیکن حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو اس مقام میں بھی خاص امتیاز حاصل ہے اور آپ کی بہت سی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ ایک معاصر بزرگ شیخ علی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ سے زیادہ کرامت والا کوئی نہیں دیکھا۔ جب بھی جس کا دل چاہتا آپ کی کرامت کا مشاہدہ کر لیتا۔ دارا شکوہ نے تحریر کیا ہے کہ اگر آپ کی کرامتوں کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بھی اس کے لیے کافی نہ ہو سکے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت شیخ کی جانب ایسے باتیں منسوب کر دی جائیں جن کا نہ سر ہو نہ پیر اور نہ شریعت سے ہم آہنگ ہوں۔ اسی لیے علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کی طرف اکثر بے سروپا واقعات منسوب کر دیتے ہیں۔ سیرت و کردار: آپ نہایت خوشخو، مہربان، شفیق اور حسن اخلاق کا پیکر تھے۔ مہمانوں کی خدمت، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں فرمایا۔ ہاں، خلاف شرع امور کو دیکھ کر آپ کے غضب کی انتہا نہ رہتی۔ عمرہ و سلاطین کے یہاں نہ تو تشریف لے جاتے اور نہ ان کے ہدایہ قبول کرتے۔ بڑے سے بڑے خلیفہ وقت کو اس کی لغزشوں اور کوتاہیوں پر متنبہ فرماتے رہتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت مستنجد باللہ نے حاضر و خدمت ہو کر اشرفیوں کے 10 توڑے پیش کیے۔ آپ نے حسب معمول انکار فرما دیا۔ ادھر سے شدید اصرار ہوا تو آپ نے ایک توڑا دائیں ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں لے کر انہیں رگڑا تو اشرفیوں سے خون بہنے لگا۔ پھر خلیفے سے فرمایا، اللہ سے شرم نہیں آتی کہ لوگوں کا خون کھاتے ہو اور جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو؟ یہ حالت دیکھ کر خلیفہ رونے لگا، حتیٰ کہ غشی طاری ہو گئی۔ آپ کی مجلس ایسی باروب اور پرسکون ہوتی کہ بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی دم مارنے کی مجال نہ ہوتی، لیکن ساتھ ہی ایسی تسلی بخش کہ کیسا ہی غمزدہ آپ کی مجلس میں چلا جائے اس کے تمام رنج و غم فوراً دور ہو جائیں۔ التفات اس قدر عام ہوتا کہ ہر شخص یہی سمجھتا کہ مجھ پر سب سے زیادہ نگاہ کرم ہے۔ واعظ و ارشاد:
اللہ تعالیٰ نے آپ کے واز میں عجیب و غریب سحر رکھا تھا. بڑے بڑے خطبہ و فصحا کا آتشی کلام وہ اثر نہ کرتا تھا جو آپ کے زبان سے نکلے ہوئے چند معمولی الفاظ کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ کی مجلس واز سے کئی جنازے نکلا کرتے تھے. آپ واز سے متاثر ہو کر 500 سے زیادہ یہودی نصارہ آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے اور 1 لاکھ سے زیادہ بد کردار انسانوں نے توبہ کی. آپ کے واز کو قلم بند کرنے کے لیے 400 آدمی پہنچتے اور جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا اسے نوٹ کر لیتے. آپ عموماً ہفتے میں 3 بار واز فرمایا کرتے. ہفتہ اور منگل کو مدرسے میں اور اتوار کو خانقاہ شریف میں. مجلس واز تشنا کاموں سے ایسے بھر جاتی کہ تل رکھنے کی جگہ بھی نہ رہتی. بعض اوقات آپ کی مجلس واز میں 70,000 سے زائد انسان شریک ہوتے. رجال الغیب اور جنات کی شرکت کا حد و شمار ہی نہیں. وفات. جب آپ کی عمر 91 سال کی ہوئی تو محبت الہی نے جوش مارا اور آپ نے اس عالم سے رخصت ہونے کا ارادہ فرمایا. چنانچہ سنہ 561 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی. تاریخ وفات میں شدید اختلاف ہے. 8, 10, 11, 13, 17 ربیع الثانی بیان کی گئی ہیں. بعض نے 9 کو اور بعض نے 11 کو صحیح قرار دیا ہے. واللہ عالم. بعض کتب میں مذکور ہے کہ آپ کے جنازے میں اس قدر ہجوم تھا کہ اہل خانہ مجبور ہو گئے اور رات کے وقت آپ کو دفن کر دیا. بعض نے لکھا ہے کہ رات کو ہی آپ ہی کے مدرسے میں صاحبان کے نیچے آپ کو سپرد خاک کیا گیا اور مدرسے کا دروازہ بند کر دیا گیا. صبح کو لوگ آتے اور بے تابانہ مزار کی زیارت کرتے اور روتے. آپ کی وفات خلیفہ مسترج باللہ کے عہد میں ہوئی. تصنیفات. آپ نے متعدد تصانیف چھوڑی ہیں جن میں غنوۃ الطالبین فقہ کی مشہور کتاب ہے، ہندوستان اور پاکستان اور مصر میں چھپ چکی ہے. دوسری فتح الغیب فن سلوک و طریقت پر نہایت جامع کتاب ہے. تیسری الفتح الربانی آپ کے مواعظ کا وہ مجموعہ جو قلم بند کر لیا گیا ہند و پاک میں تباہ ہو چکا ہے. چوتھی بشائر الخیرات، اس میں درود شریف سے متعلق کلام ہے. دیگر کتابیں موجود ہیں یا ان کے نام دوسری کتابوں میں آئے ہیں. الفتح الربانی حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان مواعظ کا مجموعہ ہے جو آپ کے مرید خاص حضرت عفیف الدین مبارک نے آپ کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو مجلس واز میں قلم بند فرمایا تھا. یہ کم و بیش 60 مجالس پر مشتمل آپ کے وہ علوم و معارف ہیں جو زیادہ پیمانے طریقت و شریعت کے لیے ایک زبردست رہنما ہیں. ان بلند و بالا مواعظ کا اردو ترجمہ مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی نے فرما کر فیوز یزدانی کے نام سے طبع کرایا ہے. ان مواعظ کے جتنے بھی تراجم ہوئے ہیں ان سب میں یہ ترجمہ اپنی شگفتگی، صحت، حسن بندش اور اختصار و جامعیت کے اعتبار سے ممتاز ہے. آج کی یادگار سیریز کی اس مجلس میں جو مختصر سوانح حیات پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے جو میں نے گوش گزار کیا ہے وہ اسی کتاب سے ماخوذ ہے. انشاءاللہ یادگار سیریز کی اگلی مجلسوں میں حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہفتے میں اپنے دور میں 3 بار فرمایا کرتے، ہفتہ اور منگل کو مدرسے میں اور اتوار کو خانقاہ شریف میں. مجلس واز تشنا کاموں سے ایسی بھر جاتی کہ تل رکھنے کی جگہ بھی نہ رہتی. بعض اوقات آپ کی مجلس واز میں 70,000 سے زائد انسان شریک ہوتے. آپ کی مجلس واز سے کئی جنازے نکلا کرتے تھے. آپ کے واز سے متاثر ہو کر 500 سے زیادہ یہودی نصارہ آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے اور 1 لاکھ سے زیادہ بد کردار انسانوں نے توبہ کی. آپ کے واز کو قلم بند کرنے کے لیے 400 آدمی پہنچتے. جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا اسے نوٹ کر لیتے. اس کا اردو ترجمہ جو مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی نے کیا ہے، فیوز یزدانی کے نام سے جو انہوں نے کتاب طبع کرائی ہے، ان وعظوں سے انمول موتی کا انتخاب کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا.
آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ اس یادگار سیریز چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، دوست و احباب میں شیئر کریں، اور حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظوں سے مستفیض ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس ادنا کوشش کو قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔